नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ इरादा था कि शेखुल कुरान, जामे उम्मत, इमामुल मुनाज़िरीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद रहमतुल्लाह अलैह उनकी बातें आपकी खिदमत में पेश की जाएं। यही नीयत है कि अल्लाह करे ये बातें मेरे और आपके लिए इस्लाह का बाइस बने। अच्छों की बातें भी अच्छी होती हैं, कुरान और सुन्नत से मुस्तफ़ाद होती हैं तो यकीनन अपना असर रखती हैं। गुफ्तगू में हो सकता है रब्त ना हो, लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ आपकी खिदमत में पेश करूँ। हज़रत इमामुल मुनाज़िरीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत सादा तबीयत की शख्सियत थे। आपके अंदर तकल्लुफ़ बिल्कुल नहीं था। मस्जिद में अक्सर बैठा करते थे तो मिलने के लिए कोई बड़ी शख्सियत आ गई, बड़े बुजुर्ग आ गए, कोई भी आ गया तो वहीं मुलाकात हो रही है। और जो माहज़र है वो भी पेश करते थे और कोशिश करते थे कि मेहमान की तबीयत के मुताबिक उसको पेश किया जाए। अब पूछते थे कि क्या पसंद करेंगे और खुश होते थे अगर कोई अपनी तबीयत के मुताबिक बताता। कई मरतबा ऐसा हुआ हम हाजिर हुए तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि क्या पसंद करेंगे, और हमारे पास वक्त कम है। अक्सर मैं किबला मुफ्ती मोहम्मद यासर इरशाद साहिब और मोहसिन मुनीर भाई हम इकट्ठे हाजिर हुआ करते थे। तो चंद एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि अर्ज कर दी कि हुजूर आप हमें वैसे ही पैसे दे दें, हम अपनी मर्जी से कुछ खा पी लेंगे। तो आपने दे देने, हमने रास्ते में अपनी मर्जी से खाना। एक मरतबा में हाजिर हुआ तो लंगर में कुछ ऐसा पका था कि मेरी तबीयत ना चाहिए वो खाने के लिए। तो मैंने इरादा किया कि मैं बाहर निकलूं और कुछ खा लूं। तो करीब एक खाने की जगह थी, मैं वहां गया। रास्ते में एक दो और साथी मिल गए, मैं उनको भी ले गया तो मैंने उनको उधर खाना खिलाया। वापस हाजिर हुआ, उस्ताद साहब सफ़र पर थे, वापस तशरीफ़ लाए तो आपके इल्म में था कि मैं आया हुआ हूँ। तो आते ही कारी कामरान साहब से पूछा कि इन्हें कुछ खिलाया पिलाया है। बड़ी फिक्र होती थी लोगों के इस चीज़ की, कोई खाए पिए बगैर ना जाए। इन्हें कुछ खिलाया पिलाया है? तो कारी साहब ने अर्ज़ की कि जी मैंने अर्ज़ की थी तो इन्होंने ये नहीं खाना था तो ये बाहर से खुद खा कर आए हैं। उस्ताद साहब मुझे फरमाने लगे कि कितने पैसे लगे हैं उधर। तो मैंने अर्ज़ किया नहीं उस्ताद जी हो गया। उन्होंने फरमाते ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो मैंने अर्ज़ किया हुजूर 850 लगा है। तो 1000 का नोट निकाल के ना मुझे पकड़ाया, फरमाते बेटे यहाँ ये नहीं होना, ये लो और जो ऊपर 150 रुपया ना मौज करो, इसका मरूंडा खा लेना। इस तरह भी मोहब्बत फरमाते थे। एक दफा मिलने के लिए हाजिर हुआ, फोन करके टाइम लेकर गया तो आप बजरिया लिफ्ट ऊपर घर से नीचे तशरीफ लाते थे। तो नीचे तशरीफ लाए तो हाथ में प्लेट में मिठाई और चाय का बोल के आए थे घर। अम्मी जी यानी कि उस्ताद साहब के घर वाले माई साहबा, हम उन्हें सब अम्मी जी कहते हैं, तो अम्मी जी बना के भेजा करती थी। इस उम्र में वो संगियों की खिदमत करती, खुद तकलीफ उठाती और उस्ताद साहब किसी को नाराज भी नहीं करते थे। कोई किसी वक्त आ रहा है, कोई किसी वक्त मिलने के लिए आ रहा है तो वक्त देते थे। एक दो बार कोशिश की एक मखसूस वक्त रख लिया जाए, फिर वो बन ना सका। लोगों का ख्याल आ जाता था कि वो बेचारे हो सकता है उस वक्त ना आ सके, तो अम्मी जी खिदमत में मसरूफ रहती थी। तो खुद मिठाई की प्लेट उठाए आप नीचे तशरीफ लाए, दफ्तर में बैठे तो मेरे आगे प्लेट रखी, फरमाते खाओ मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो मैंने एक वो पीस उठाया, खा लिया। फरमाते और खाओ ना। तो मैंने एक और उठाया, फरमाते मुझे भी दो, यहाँ कौन सा तुम्हारी अम्मी जी देख रही है। इस तरह मेरी वो तबीयत हल्की फुल्की है आपकी। आजी बड़ी थी, आप खुद को कुछ समझते नहीं थे और इतने लोग आपसे प्यार करते थे। हमारे एक साथी हैं, उनके माली मामला मुनासिब से हैं, अपनी मेहनत करके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कमाते हैं। तो आप ये नहीं देखते थे कोई अमीर है गरीब है,
وہ جب بھی جمعے کے لیے تشریف لاتے، ان کے 2 بچے بڑے پیارے، وہ بھی ساتھ جمعے کے لیے آتے۔ تو بچوں کا معمول تھا، میں دیکھتا تھا بہت عرصے سے کہ وہ جب استاد صاحب لفٹ پر بیٹھتے اوپر جانے کے لیے تو بچے ساتھ لفٹ میں داخل ہو جاتے، استاد صاحب کے پاس کھڑے، تو لفٹ کا جھولا لے لایا جی انہوں نے، تو لفٹ اوپر گئی ہے، وہ استاد صاحب کے ساتھ اوپر گئے ہیں، اوپر سے وہ بدریہ سیڑھیاں دروازے سے جناب واپس ہنستے مسکراتے خوش باش جناب نیچے آ رہے، وہ جھولا لینے استاد صاحب کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ استاد صاحب آپ مجھ سے پوچھیں، ہمارے دوسرے ساتھیوں سے پوچھیں، کسی سے پوچھ لیں، ہر کسی کو لگتا ہے کہ استاد صاحب مجھ سے الگ ہی محبت کرتے ہیں، بڑا آپ کے اندر آپ نبی کریم علیہ السلام کے خلق کا مظہر تھے، صحیح معنوں میں مظہر خلق مصطفیٰ تھے آپ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری علوم میں بڑا ایک مقام عطا فرمایا تھا، دنیا جانتی ہے، میں کیا یہاں بیان کروں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باطنی طور پر بھی بڑا آپ کو نوازا تھا۔ آپ حضرت فقیہ اثر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم تھے، تو سلوک مجددیہ کے حوالے سے جو ساتھی رابطہ کرتے تو آپ کہتے تھے ہم نے کون سا منع کیا ہے، لے لو اگر لے سکتے ہو، تو آپ توجہ فرماتے، توجہ بڑی کمال تھی آپ کی، آپ کے لیے یہ معاملات جو ہیں سلوک کے بڑے الگ ہی آپ کا ایک لیول تھا اس میں، لیکن آپ اپنے آپ کو چھپانے والے تھے، اپنے معمولات کو، اپنی ان چیزوں کو، اپنی نفلی عبادات کو چھپانے والے تھے۔ تربیت کی خاطر اگر کسی قریبی سنگی کو کوئی معمول بتا دیتے تو بتا دیتے۔ مجھے 1-2 بار کچھ چیزیں تعلیم فرمائیں، تو ایک مرتبہ مجھے فرمایا کہ جب سلام پھیرتے ہیں نماز میں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، عام طور پر ہم آہستہ مناسب ساتھ ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی کہہ لیتے ہیں۔ استاد صاحب فرماتے کہ مجھے تعلیم دینے کے لیے فرمانے لگے، میرے پاس کان کے پاس آہستہ سے مجھے کہتے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ میرا معمول ہے، 3 بار میں یہ بھی کہتا ہوں۔ یعنی نفلی عبادت کے لیے زور نہیں ڈالتے تھے، ترغیب کی نیت سے ایسے انداز میں ذکر کرتے تھے کہ دوسرے پر بوجھ بھی نہ بنے اور اس کو ترغیب بھی حاصل ہو جائے، بڑا آپ کا یہ بھی ایک انداز تھا، حوصلہ افزائی کا، کسی کی مدد کرنے کا آپ کا ایسا انداز تھا کہ وہ بھی کمال۔ آپ جس مسجد میں رہے وہاں تنخواہ نہیں لیتے تھے، اور وہ میرا خیال ہے واحد مسجد ہوگی کہ جہاں مستحق افراد اور غربا اور جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اپیل ہوتی تھی مسجد اور مدرسہ کے چندہ کے علاوہ، وہ تصدیق کر لیتے تھے کہ میرے منہ سے جھوٹ نہ نکل جائے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ قاری کامران علی اسد صاحب جو آپ کے خادم خاص ہیں، 15 سال آپ کے ساتھ لگاتار خدمت میں رہے، قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے استاد صاحب سے، یہ وفات سے پہلے ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی، کیونکہ استاد صاحب کی عادت ہے سفر میں جا رہے ہیں، کسی کا فون آ گیا نا جناب آپ کہاں ہیں، تو جلدی سے ادھر ادھر آپ نے بورڈ وغیرہ دیکھنے کہ میں دیکھ کے بتا سکوں میں کس جگہ پر ہوں، کہیں غلط بیانی نہ ہو جائے، اتنا آپ خیال کرتے تھے۔ تو قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے 15 سال استاد صاحب کے ساتھ گزارے ہیں، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی استاد صاحب کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، آپ اپنی بات کے سچے تھے۔ قاری صاحب نے بھی خوبصورت بات کہی، کہتے کون مع صادقین کا درس دیتے تھے تو پہلے خود سچے تھے، سچے بن کے دکھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا اور پھر لوگوں کو اس کی تلقین کی۔ آپ اپنی بات میں بڑے صاف تھے، سچی صحیح سیدھی بات کرنے والے تھے، آپ کوشش کرتے تھے کہ مجھ سے جھوٹ نہ بولا جائے، کسی کے لیے غلط اپیل نہ ہو جائے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے۔ ایک ہمارے ادھر نمازی ہیں، تھوڑے سیدھے سادے سے ہیں، تو وہ ایک جگہ پر رہتے تھے ایک محلے میں، تو مالی معاملات ان کے بڑے خراب تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ جناب میرے پاس بیٹھک کی جگہ تو ہے لیکن اس پر چھت وغیرہ نہیں ہے، تو میں ادھر دکان بنانا چاہتا ہوں، ہمارے محلے میں گلی میں دکانیں ہیں تو چلو میری بھی چل جائے گی۔ آپ نے مسجد میں اس کی اپیل کر دی، کچھ پیسے جمع ہوئے تو مجھے فرمانے لگے کہ کتنا خرچ آئے گا اس پر، تو میں نے اس وقت بتایا کہ جناب یہ جتنی پیمائش ہے اس کے مطابق ان کا تقریباً 36 سے 37 ہزار روپیہ لینڈر پر خرچہ آ جائے گا۔ آپ نے اوپر گئے، اوپر سے پیسے بھیجے، وہ مجھے پورے کر کے پیسے بھیجے، فرمایا اس کے ہاتھ میں نہ دینا، اس نے کافی لوگوں کے پیسے دینے ہیں تو کہیں
ضائع نہ کر دے، تو جا کے اس کا نا وہ کام کرو۔ خیر جیسے تیسے کر کے سنگیوں کے ذریعے، مطلب مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ڈائریکٹلی میں انوالو نہیں تھا، لیکن وہ اس کو تعمیر کروایا، میں گیا جا کے دیکھا ان کے ساتھ جا کے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ نہیں جی میں نے بیٹھک کا دروازہ جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرنا، دکان کی شکل ہونی چاہیے، میں نے شٹر لگوانا ہے۔ میں نے سمجھایا کہ آپ ایسے ہی کام کرتے، نہیں جی۔ تو میں نے استاد صاحب سے عرض کی جی وہ کہہ رہے ہیں میں نے شٹر لگوانا ہے اور فرش بھی تھوڑا سا اونچا کرنا ہے۔ استاد صاحب نے اوپر سے پھر مجھے پیسے بھیجے، فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لگوا دو، اور ساتھ ہلکا سا مسکرا کے کہا اسے کہنا کوئی بات نہیں تمہیں دکان میں سودا بھی ڈال دیں گے۔ پھر بعد میں اس کو سودا وغیرہ، یہ بچوں کی کاپیاں کتابیں، یہ ٹافیاں شافیاں پاپڑ اسٹیشنری، اس طرح کی چیزیں، اس کو سرف صابن اس طرح کی چیزیں ڈال کے دیں۔ اس طرح لوگوں کا خیال کرتے تھے۔ یہ ایک جھلک ہے، تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبا یہ ہو جائے گا۔ جو دیگر معاملات تھے اللہ نے فہم بھی بڑی عطا فرمائی تھی۔ صحیح معنی میں نبی پاک علیہ السلام کے وہ نائب تھے اس دور میں۔ علامہ اشفاق مدنی صاحب ہیں ہمارے بھائی محمد پورہ میں، وہ مدرس ہیں، انہوں نے مجھے بیان فرمایا، وہ استاد صاحب سے یہ سلوک کے معاملات تھے ان کے، تو مجھے فرماتے کہ استاد صاحب نے مجھے فرمایا کہ اپنے پیر کو سب سے افضل نہیں سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہیں تو اور بھی بڑے، میرے لیے انفع یہ ہیں، یعنی کہ میرے لیے زیادہ نفع دینے والے یہ ہیں۔ اور یہ ایسی خوبصورت بات تھی کہ عام طور پر تو سنتے رہے تھے اپنے پیر کو زمانے میں سب سے افضل جانے وغیرہ، بلکہ یہ بات میں نے ایک بزرگوں کے سامنے کی تو فرمانے لگے کہ یہ بات میرے تک پہنچی ہے، اس سے پہلے میں اپنے شیخ کو ہی بڑا غوث کہتا تھا، لیکن جب یہ بات پہنچی تو اب میں نے یہ اس کو اپنایا ہے، یعنی انہوں نے بھی سبق لیا اس بات سے۔ ہمارے حضرت مفتی محمد یاسر ارشاد صاحب جو خلیفہ بھی ہیں آپ کے طریقت میں، بڑے ماشاءاللہ بہت آپ نے نوازا ہو، تو مفتی صاحب نے ایک دفعہ عرض کی کہ حضور ہم آپ کے بیعت ہیں، آپ سے توجہ لیتے ہیں، تو اگر کسی اور بزرگوں کے پاس حاضر ہوں اور ان سے توجہ لیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا حرج ہے، اللہ کا نام ہی سیکھنا ہے، پھر کیا ہوا؟ یعنی اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ تم میرے مرید ہو کر کسی اور کی طرف متوجہ کیسے ہو سکتے ہو، نہیں، فرمایا اللہ کا نام ہی سیکھنا ہے۔ آپ نے اپنی مسجد میں جگہ جگہ لفظ اللہ، یہ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے دستے مبارک سے ایک لفظ اللہ کا وہ سکیچ بنایا تھا، خطاطی میں لکھا ہوا ہے، تو اسی کو ہی آپ نے نا وہ پرنٹ آؤٹ نکلوا کے فلیکس پہ جگہ جگہ مسجد میں لگائے ہوئے تھے، اور آنے والے نمازیوں کو کہتے تھے کہ جب یہاں بیٹھے ہوں نا تو فارغ نہ بیٹھا کریں، اس کی طرف دیکھ کر نا محبت سے دیکھتے رہا کریں لفظ اللہ کی طرف، اور اس طرف دھیان کیا کریں۔ تو خود جب جمعہ میں تشریف لاتے تو آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی میرا مرید ہے یا نہیں، ان کی توجہ اس پہ مرکوز کرا کے خود مجمع کو توجہ دیتے رہتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں سامنے بیٹھا ہوں اور دل میں خیال کیا کہ میں استاد صاحب سے توجہ لے رہا ہوں، تو آپ فوراً مجمع میں اس انداز سے متوجہ ہوتے تھے، اس انداز سے ادھر آپ کا ایک انداز تھا توجہ دینے کا، دیکھتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ آپ توجہ لیے تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ میری طرف اس نیت سے دیکھا ہے۔ بڑا آپ نے طریقت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہباز طریقت بنایا تھا، بڑی ہستی تھے وہ، تصوف میں بڑا مقام تھا آپ کا۔ ہم ایک تو ساتھی 2-3 سال غالباً یا 2 سال شیخ کلونی ادھر جامعہ میں تراویح کے لیے حاضر ہوتے رہے، صاحبزادہ حافظ محمد ذیشان سعید صاحب، استاد صاحب نے ان کی بڑی زبردست ٹریننگ کی ہوئی تھی، وہ بڑا ٹھہر ٹھہر کے ایک مناسب انداز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ انہیں برکت نصیب فرمائے۔ تو تراویح میں ایک سپیکر یا 2 جیسے وہ سپیکر چل رہے ہوتے ہیں، بغیر ایکو کے، بغیر وہ ساؤنڈ رپیٹ ہوئے وہ چلتے تھے، تو ہلکی سی لائٹ کے ساتھ مدھم سی روشنی میں تراویح آپ کا طریقہ تھا پڑھنے کا، پڑھانے کا، تو ادھر حاضر ہو جاتے، میرے گھر سے ذرا دور ہے، 20-25 منٹ کی مسافت ہے، تو تراویح پڑھ کے استاد صاحب جانے لگے تو ایک بچہ ہے ادھر
जुमा भी मैंने देखा उसको, अक्सर वो उधर पढ़ता है, उसका भाई उसको व्हील चेयर पे ले आता है। तो वो भाई जो है व्हील चेयर पर होते हैं, इलेक्ट्रिक जो है ना उनकी व्हील चेयर है। तो सफ में बड़े अच्छे वो भाई हैं, वो अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला नसीब फरमाए। तो उनके पाँव पायदान से उतार कर सफ पर रख देते, तो वो माजूर आदमी का आपने नोट किया होगा, एड़ियाँ थोड़ी सी उठी रह जाती हैं जरा, फिर वो व्हील चेयर से नीचे पाँव लगने में टांगों में थोड़ा तनाव तो होता है। तो तरावी वो ऐसे पढ़ते, तरावी के बाद उनके भाई फारग होके आते, उनके पाँव पकड़ के वो उठा के तो पायदान पे रखते और उनकी व्हील चेयर लेके घर चले जाते। मैंने देखा उस्ताद साहब मेरे पास से वो सफ में से उठे और घर की तरफ जाने लगे, तो वो व्हील चेयर वाले भाई वेट कर रहे थे, अपने भाई की तरफ देख रहे थे कि वो आके तो मुझे ले जाए। तो उनके भाई शायद वो दुआ वगैरह में मसरूफ थे। तो उस्ताद साहब झुके, उनका पायदान खोल के पाँव उठा के उस पर रखा, फिर दूसरा रखा और घर तशरीफ ले गए। बड़ा ये इसमें सबक है, इसमें सबक है लोगों के लिए। मैंने ये बात जिक्र की साहिबजादा हाफिज मोहम्मद ज़ीशान सईद साहब से। मैंने कहा जी मैंने ये देखा है। फरमाते मैंने कई बार ऐसे देखा है, ये एक बार नहीं किया उस्ताद साहब ने। यानी उस्ताद साहब की आप पसंद नहीं फरमाते थे कि मेरे लिए कोई उठ के खड़ा हो। लोग हो जाते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, खड़े हो जाते थे, लेकिन उनकी यही सबक होता था कि आप ना उठा करें। पसंद नहीं करते थे, खुद खिदमत करना पसंद कर, अपने काम खुद करने में वो जो है ना वो सुकून महसूस करते थे और लोगों का खुद को लोगों का खादिम समझते थे। हम करीब लाया कि जो हमने जाना कि वो खुद को लोगों का खादिम समझते थे। एक मरतबा मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर दी, किसी बड़े प्यारे एक बुजुर्गों की तस्वीर थी, कुछ वो बड़ा प्यारा मंजर था, उसके ऊपर कैप्शन था, उसके अंदर कुछ एक लंबी सी तहरीर थी जो पीर के अदब के मुतालिक, मशाइख के अदाब के मुतालिक लिखा था कि ऐसे ऐसे शेख का अदब करे, ये ख्याल करे। वो मैंने कैप्शन की तरफ गौर नहीं किया, तो वो बुजुर्गों की जो तस्वीर है वो शेयर कर दी। तो आप ने वो फेसबुक खोली और वो पोस्ट सामने आई, तो आप हर चीज को बड़ा बगौर, आप बड़े दाना थे, आप बड़े हाजिर दिमाग और बड़ा गौर करने वाले, बड़ा अल्लाह ने आपको इससे भी नवाजा था, अकल से नवाजा था। तो आपने वो पोस्ट देखी तफसीलन, अब मैं हाजिर हुआ तो फरमाने लगे तेरी वो पोस्ट मैं देखी थी, तुम्हारी वो पोस्ट मैंने देखी थी, वो जो पीरों के अदब अदाब के मुतालिक थी। तो मैंने थोड़ा सा गौर किया कि वो कौन सी, फिर याद आया हाँ वो मैंने शेयर तो की थी, उस पर शायद ऐसा कैप्शन था। मैंने कहा जी जी उस्ताद जी। फरमाने लगे इन्ने अदब ते अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह दे नहीं रखे जिन्ने इन्हां पीरां ने बना लए अपने वास्ते। यानी इतने आदाब तो अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह के नहीं रखे जितने इन पीरों ने अपने लिए बना लिए। फिर फरमाते कि पीरों का काम है लोगों को अल्लाह ताला से मिलाना, लेकिन ये अपना गुलाम बनाने लग गए हैं। इस तरह आपकी तबीयत थी, आप जो आपके पास आते बिल्कुल आपकी महफिल में हम मौजूद होकर जरा ये नहीं कि हटो बचो, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ऐसे बिल्कुल ऐसी तबीयत नहीं थी। आप छोटा आदमी भी उधर बैठा जरा फील नहीं करता था कि मेरी इधर हैसियत नहीं, उसको लगता था कि मुझे उस्ताद साहब बड़ी अहमियत दे रहे हैं, मेरी यहाँ बड़ी रिस्पेक्ट है, मेरे यहाँ बड़ी केयर और मेरा बड़ा उस्ताद साहब ख्याल करते हैं। कतअन कोई बंदा उधर नजरअंदाज नहीं होता था या उसको हकीर नहीं समझा जाता था, किसी से कता ताल्लुक नहीं करते थे। मैंने देखा कि वहां हर किसी के लिए, अपने पराये सब के लिए दरवाजे खुले होते थे, लोग आते थे। बल्कि एक दफा मैंने एक साहब को देखा जिन्होंने बहुत सख्त अल्फाज आपके बारे में इस्तेमाल किए, तो फिर पता नहीं एहसास हुआ मिलने के लिए आ गए। तो आपने चाय वगैरह पिलाई, मिले, मुलाकात की, उनका एक मामला था इल्मी कोई रहनुमाई लेनी थी, उस पर आपने उनको जो है वो नवाजा, समझाया, मामला हल किया। तो हमारे एक साथी हैं, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने तस्वीर नेट पर गई तो उन्हें देखी, तो मुझे कॉल की कि आप वहाँ थे, तो आप पूछना तो था उनसे कि आपने ऐसे अल्फाज उस्ताद साहब से मुतालिक कहे हैं। मैंने कहा जी मेरी तो ये जुर्रत नहीं उस्ताद साहब के यहाँ होते हुए मैं किसी को ऐसे कर सकूँ, आपका तो मिजाज ये नहीं है। खैर वो पहुंचे, उन्होंने उस्ताद साहब से अर्ज की कि हुजूर वो आए थे तो उन्हें पूछना तो चाहिए। तो फरमाते जो आ ही गया तो आखिर दिल बदला है तो आया ना, तो क्या जरूरत है कहने की।
बल्कि एक दफ़ा एक आलिम के बारे एक साथी थे, उन्होंने सख्त ज़बान से बोला था, आपने फरमाया ऐसे न कहो, मैं उनका अभी भी अदब करता हूँ, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो बयान करते हैं ना। तो आपका मिजाज ऐसा था, आप अपनी ज़ात के हवाले से नहीं, अल्लाह रसूल के हवाले से देखते थे, इस नज़र से देखते थे और इस फिक्र में रहते थे कि एक भी बंदा अगर बच के सीधी राह पर आ जाए तो मेरे लिए ये दुनिया की दौलत से बेहतर है। इसी के लिए आप कोशिश करते थे, अपने पराये सब के पास चले जाते थे और अपने अकीदे पर रहते हुए दर्द रखते थे कि लोगों की इस्लाह। फेसबुक पर अकाउंट बना तो उधर खानकाह सुल्तानिया जेहलम शरीफ और खानकाह फतहिया गुलहार शरीफ, वहाँ की तस्वीर आनी दरबार शरीफ की, मस्जिद की। तो आपका बचपन, लड़कपन, ज़ाहिर बात हज़रत फ़कीह असर रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बड़े हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के दस्त गिरफ्तार थे, तो वहाँ हाजिर होते थे, तो उस्ताद साहब भी ज़ाहिर बात वो जाते थे और फिर हज़रत फ़कीह असर के कहने पर आप उधर हाजिर हुए, अर्ज़ की और बड़े जनाब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े जनाब जी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी कबूल फरमाया और आपकी बैत उनके दस्ते मुबारक पर भी थी। बल्कि एक मरतबा हज़रत हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका जिक्र खैर हुआ तो फरमाने लगे वो भी मेरे पीर हैं। तो मैंने कहा आपकी बैत तो जनाब बड़े हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह गुलहार शरीफ वाले, उनके दस्ते मुबारक पर है। फरमाते नहीं, हाजी पीर साहब को भी मैं अपना पीर ही समझता हूँ। तो फिर ज़ाहिर बात उम्र बढ़ गई, सफ़र में मामलात हो गए, आने जाने में तो कम ही आया जाया जाता था। तो फेसबुक पर तस्वीर आई दरबार शरीफ की आनी, तो मैं एक दफ़ा बैठा तो सामने तस्वीर ऐसे आई दरबार शरीफ की, वहाँ की मस्जिद की, तो देख कर कहने लगे ये मैं तस्वीर आती रहती हैं जेलम शरीफ की भी और उधर कोटली शरीफ की भी, देखता रहता हूँ और मेरी कैफियत बनी रहती है। इस तरह भी आपने मेरे साथ जिक्र किया, खुश होते रहते थे देख देख के, बड़ा हो यादें ताज़ा होती रहती थी। एक मरतबा एक मसले पर मेरी बातचीत हुई तो मैंने कुछ अर्ज की तो फरमाने लगे मेरी सोच ना ज़रा मुख्तलिफ है। फिर मुझे बताने लगे, फरमाने लगे कि ज़रा सोचो, मैं मर जाऊं और पूरी दुनिया के लोग मेरे जनाजे में हों, लेकिन अल्लाह ताला मुझसे राज़ी ना हो, तो मुझे कोई फ़ायदा है? मैंने कहा नहीं जनाब। तो फरमाने अगर मुझे 4 आदमी कफन दफन करके कब्र में उतारने वाले हों, मगर मेरा अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो, तो बताओ मुझे कोई परवाह है? तो मैंने कहा नहीं जनाब। फरमाते बस मेरी फिर यही सोच है। ऐसे एक मरतबा बैठे तो आपकी तबीयत ऐसी थी कि फरमाते कि मुझे आम कब्रस्तान में दफन कर देना, मेरी कब्र कच्ची बना देना और वक्त के साथ उसके नकूश भी मिट जाएं। इस तरह की आप जो ना तबीयत के मालिक थे। आप खिदमत खल्क जो है ना, अल्लाह की मखलूक का भला करना, इस पर बहुत यकीन रखते थे, इसी की तरबियत करते थे, इसी पर दर्स देते थे। खुतबे के बाद अक्सर इसी की तलकीन आवाम को करते। बल्कि एक दफ़ा मजमे में कोई बात हुई तो आपने दौरान तकरीर कहा कि इधर मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कह सकता कि मैंने फलां के साथ उसकी हक तलफी की या ज़्यादती की या उसका कोई धोखा दिया या ऐसे कोई बंदा ने मैंने कहते कोशिश की है, ऐसा कोई मुझसे काम ना हो। आप ऐसे ही थे, बड़े दाना थे, बड़े समझदार थे, इसके बावजूद आपके साथ ही किसी ने दगा किया तो किया होगा, आप किसी के साथ दगा नहीं करते थे और किसी के धोखे का या किसी के जुल्म का बदला जो है वो जुल्म से या धोखे से नहीं देते थे, सब्र से देते थे, सिला रहमी से देते थे। तवक्कल अल्लाह और रुजू इल्लाह हमने उस्ताद साहब से सीखा। कोई मुश्किल आ गई तो अर्ज की, परेशानी आ गई अर्ज की तो फौरन आपने हाथ उठाया, कहते हैं हमारे पास दुआ है ना, हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं। उस्ताद साहब की सोहबत से ये अंदाज बना कि दुआ पर हमें एक कामिल एक यकीन हो गया, ऐसे अब हो गया, हमारे साथियों का जहन कुछ ऐसा बन गया कि जब हम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तवज्जो बरकत से उस वक्त ये होता है कि मैंने अपने रब से, अपने रब ताला की बारगाह में अर्ज कर दी है, बस मेरा काम हो गया, मुझे परेशानी की जरूरत कैसी, मैंने अपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दी, मेरा रब है ना, तो मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। इस तरह की आप खुद भी इस्तकामत का पहाड़ थे।
کچھ بھی ہو جائے، آپ مجال ہے آپ اس طرح پریشان ہو یا یہ معاملہ ہو، اللہ پر اتنا آپ کامل یقین رکھتے تھے، نیت پر بڑی غور فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مسئلہ عرض کیا تو ایک بات ذکر کی کہ جناب اگر یہ ایسے کر رہی ہے، جو فرمایا یہ نیت ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے میری اصلاح فرمائی، تو مجھے غور کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، دعا پر یقین، حتیٰ کہ گاڑی میں چند ایک بار، اور قاری کامران صاحب تو اس کے بڑے گواہ ہیں، ہم بھی چند ایک بار جاتے ہوئے رستے میں کسی نے فون کیا تو عرض کر دی کہ جناب دعا فرما دیجئے، تو کہہ دیا کہ اچھا میں کرتا ہوں دعا، تو فون کاٹ دیا نا، تو فوراً گاڑی میں چلتے آپ ایسے ہاتھ اٹھا دیتے تھے، دعا کرتے تھے۔ ایک جاوید اتاری بھائی ہیں ہمارے، ایک بڑے پیارے دوست، وہ ایک جگہ ان کی وہ چوک میں یہ خوشبو وغیرہ کی وہ انہوں نے بنائی ہے دکان، بڑا اچھا ہے، وہ کام کرتے ہیں۔ تو مجھے بتا رہے تھے کہ استاد صاحب یہاں سے گزرے تو ذرا ٹریفک ذرا جیم تھی، تو گاڑی ادھر رکی، تو وہ اندر بیٹھے تھے، تو ان کو کچھ معذوری ہے، وہ ذرا ٹانگوں کا مسئلہ ہے، تو وہ فوری چل کے تو نہیں آ سکتے تھے۔ کہتے میں نے اندر سے ہی وہ ادھر کو دھیان ہوا حضرت کا، تو میں نے سلام عرض کیا، تو انہوں نے ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کے نا وعلیکم السلام کہا، تو میں نے ایسے ہاتھ اٹھائے کہ جناب دعا کر دیں میرے لیے، تو کہتے آپ نے فوراً ادھر گاڑی میں ایسے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی۔ میں نے کہا یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ایسے آپ دعا خلوص کے ساتھ دعا کرتے تھے، فارمیلٹی پوری نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ پر یقین، بھروسہ، دعا پر یقین، آپ سے ہم نے یہ سیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے استاد محترم شہباز طریقت مظہر خلق مصطفیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی قبر پر کروڑہا برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے فیض کو تا قیامت فیض عام فرمائے، اور ہمیں ان کے اس فیض سے وافر حصہ نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طرح ہم یہاں ان کے ساتھ اکٹھے تھے اللہ تعالی ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ جن دنوں آپ عوامی دورہ تفسیر قرآن ریکارڈ کرا رہے تھے، یہ ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے ہمیں عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت، عقائد کے حوالے سے، قرآن کے معنی مفہوم مطالب کے حوالے سے بڑا آپ کے صدقے یہ ہمیں نصیب ہوا۔ ایک ہمارے قریبی ساتھیوں کو علم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی استاد صاحب کو بارہا نصیب ہوئی، مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بھی۔ تو جب ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، استاد صاحب بیمار تھے، تو زیارت میں نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح بیان فرمایا جو استاد صاحب نے میں بتایا کہ ابھی آپ سے اور کام لینا ہے، اس طرح کا کچھ ارشاد فرمایا۔ تو جب تفسیر مکمل ہوئی تو ایک مرتبہ میں بیٹھا تو فرمانے لگے وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہیں یہ وہی کام تو نہیں، اگر یہ وہ کام ہے پھر یہ تو مکمل ہو گیا، یہ پورا ہو گیا۔ پھر اسی طرح جب حضرت مفتی محمد یاسر ارشاد صاحب کو آپ نے سلوک طے کرا کے پورا تو خلافت سے نوازا، تو اس کے بعد ہمارے جو ہیں مرتب ہیں ہماری تفسیر نور الامین جو استاد صاحب کی اس کے مرتب ہیں حضرت مولانا عبد المقیت امینی صاحب، تو ان کو بھی آپ نے خلافت سے نوازا۔ تو اس کے بعد مجھے علم ہوا تو میں حاضر ہوا، تو میں نے خوشی سے عرض کیا جی ماشاءاللہ استاد صاحب معلوم ہے عبد المقیت بھائی کو بھی آپ نے خلافت سے نوازا ہے۔ فرمانے لگے ہاں۔ پھر فرمانے لگے کہ جب کام جلدی جلدی پورے ہونے لگ جائیں تو اس کا مطلب کچھ اور بھی ہوتا ہے، ساتھ آپ ایسے میری طرف دیکھ کے نا تھوڑا سا مسکرائے۔ میں آپ کے چہرہ پاک کی طرف دیکھتا رہ گیا، سمجھ گیا اور خاموش رہا، میں آپ کے ساتھ ہنسا نہیں، ہنسنے میں شامل نہیں ہوا، لیکن میں سمجھ گیا کیا کہہ رہے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد چند عرصہ گزرا تو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تفسیر جب آپ نے ریکارڈ کرائی آپ ضرور سنیں، وہ تفسیر ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ امینیہ رضویہ فیصل آباد پر پلے لسٹ میں آپ جائیں گے تو 171 اسباق اس کے
اور ایک اس میں سبق ہم نے علیحدہ سے اس میں سے کاٹ کے کلپ جوڑ کے تو صحابہ کرام کی عظمت پر جو ہے نا 18 جو آپ نے آیات سے استدلال کیا وہ ترتیب کے ساتھ اس کو ادھر ایک جگہ پر بھی لیسن کی صورت میں اپلوڈ کیا ہے۔ تو یہ 172 ویڈیوز جو ہے نا دورہ تفسیر کی پلے لسٹ میں پڑی ہیں، سنیں انشاءاللہ، اس میں آپ کو خزانہ ملے گا، آپ کو کمی نہیں کوئی رہ جائے گی آپ کی، اور انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، ہر لحاظ سے اصلاح ہوگی، عقائد کے حوالے سے، روزمرہ زندگی گزارنے کے حوالے سے، تو آپ طرز زندگی بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تفسیر بیان کی آپ نے، وہ ساری بیان ہوئی، بڑے بڑے رکت امیز جو مناظر دیکھے، استاد صاحب پر بھی رکت طاری ہوئی، جہاں غالباً سورہ انفال میں وہ صحابہ کرام کا وہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے وہ صحابہ، پھر ان کی وہ توبہ کا معاملہ، وہ سارا ذکر ہوا، بڑا وہ رکت والے معاملات تھے وہاں، جو آپ جس انداز سے آپ نے بیان کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کا صحابہ کے لیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں اور مہربانیاں اور ان کی فکر، وہ بڑے مناظر تھے، اور بڑا بڑا دفاع ہوا وہاں انبیاء کی ناموس کا۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک، چھوٹی سی، بالکل ایک چھوٹی سی چلتے چلتے جو آپ نے بیان کی، ایک جگہ جب ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جادوگروں سے مقابلہ، وہ جادوگر آئے مقابلے میں تو انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ نظر آنے لگے دوڑتے ہوئے، تو وہاں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ تو عام بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے شاید وہ جادوگروں سے ڈر گئے یا ان کے سانپوں سے ڈر گئے، تو چلتے چلتے آپ نے دیکھیں انبیاء کی عظمت کا دفاع کیسے آپ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ سانپوں سے نہیں ڈر گئے، اس طرح کچھ فرمایا، ڈر اس بات سے گئے کہ انہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے ہیں، یہ جادوگر ہیں، مجھ پر بھی الزام یہی ہے کہ یہ جادوگر ہے، اب جب میں نے عصا پھینکنا ہے تو بننا تو اس نے بھی سانپ ہی ہے، تو کہیں لوگ وہ سانپ کو دیکھ کر مجھے بھی جادوگر نہ سمجھ بیٹھیں اور میری نبوت کا انکار نہ کر دیں، اس بات سے ڈر گئے۔ یہ آپ کا انداز دیکھیں، ادب اور اس میں وہ نقطے اور قرآن سے تفسیر کرنا، آپ پر کیا بات، آپ کا لیول تھا، آپ سنیں وہ تفسیر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے آپ نے یہ جو ادھر ادھر سے روایتیں ڈال کے تفسیر کا حسن خراب کر کے قصے کہانیاں بنا دیتے ہیں، آپ نے اس کو ختم کر دیا، آپ صحیح معنی میں آپ نے وہ سبق دیا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کرتے کرتے بڑا کچھ بیان ہوا، تو میں ریکارڈ کرتا تھا، بیٹھا رہتا تھا سامنے، الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہوئی۔ جب آخر میں سورہ جمعہ کے وہ سبق پر پہنچے، وہ جو آیت پاک آتی ہے نا سورہ جمعہ کے شروع میں، غالباً دوسری آیت ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو وہ جب آیت پاک آپ نے تلاوت کی اور اس کی تفسیر بیان ہوئی، تو وہاں آپ نے کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ 4 کوالٹیاں اللہ تعالیٰ نے ادھر ذکر فرمائی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پر ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور پھر ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب سکھاتے ہیں، اس کا معنی مطالب کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور دانائی کی بات کرتے ہیں۔ وہاں آپ نے بیان فرمایا کہ ان 4 کوالٹیوں میں آج جس کے اندر ایک کوالٹی ہے تو وہ بھی نائب رسول ہے مگر مکمل نہیں، کامل نہیں۔ اگر کسی میں 2 ہیں تو وہ بھی ہے تو نائب رسول مگر کامل نہیں، کسی میں 3 ہے تو ہے وہ بھی نائب رسول لیکن کامل نہیں۔ جس کے اندر یہ 4 کوالٹیاں ہیں وہ کامل نائب رسول ہے اس دور میں۔ تو یقین جاننے اس وقت میری نظروں میں استاد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا ہی چہرہ گھوم گیا کہ آپ واقعی ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور بہت خوبصورت تلاوت کرتے تھے، اپنے پرائے سب اس کے قائل ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں۔ بیگانوں کے جلسوں میں بھی آپ نے جب قرآن پڑھا تو وہ فین ہو گئے، آپ کے بڑے بڑے منظر ہم نے دیکھے کہ قرآن پڑھنا آپ پر کمال تھا۔
پھر اس کے بعد آپ تزکیہ میں حضرت فقیہ اثر کے خلیفہ اعظم تھے، سلوک مجددیہ میں کیا اللہ نے آپ کو رتبے سے نوازا تھا، یہ نفی اثبات کے معاملات اور یہ لطائف کے معاملات آپ کے لیے کیا بات ہے آپ کی توجہ کی۔ تو پھر دلوں کے خیالات، آپ کا بڑا انداز تھا، آپ کے دل میں کوئی کمی کجی کوئی اس طرح کی چیز ہے تو استاد صاحب کی صحبت کی برکت سے آہستہ آہستہ اس انداز سے آپ کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ آپ توجہ فرماتے رہتے تھے کہ واقعی آپ صحیح معنی میں اس معنی میں بھی نائب رسول تھے تزکیہ کرنے میں، طریقت کے معاملہ میں۔ پھر اس کے بعد آپ صاف دل کے تھے اور ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بڑا یہ بھی ملکہ عطا فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ قرآن سکھاتے تھے کہ کتاب کیا کہتی ہے، تو وہ تفسیر آپ کے سامنے ہے، آپ خود اس کو دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا نوازا تھا۔ قرآن آپ کے سینے میں کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو یہ علم ہے ان کو جو ہے روشن کیا تھا آپ کا سینہ ان سے۔ اور پھر آخر میں کہ آپ دانائی کی بات کرتے تھے، دانائی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عطا فرمائی تھی، بہت دانا تھے، تو میری نظر میں یہی گھوم گیا۔ تو پھر ایک وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں ملتان کے، انہوں نے ایک وہ بشارت بھی ہے بڑے عرصہ پہلے، وہ ایک ویڈیو کی صورت میں نیٹ پر موجود ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ موجود ہیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اس دور میں آپ کا کون صحیح نائب ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام المناظرین استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ارشاد فرمایا۔ میں نے وہ جب پیج جو فیس بک پر ہمارا چلتا تھا اس کی ڈسکرپشن میں میں نے جو ہے نا لکھ دیا النائب الامین للنبی الکریم فی ھذا الزمن، کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کے صحیح امانت دار نائب ہیں آپ۔ تو آپ کا مجھے فون آیا، آپ نے پڑھا، آپ رو رہے تھے، تو فرمایا کہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، برائے مہربانی یہ نہ لکھو، ختم کر دو، میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے مجھ سے وہ جو ہے نا ختم کروا دیا کہ یہ مت لکھو، میں تو بڑا کمزور سا آدمی ہوں، بڑا چھوٹا سا، اس طرح کے کچھ الفاظ کے مجھے ایکچولی یاد نہیں، لیکن آپ پر وہ آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ کی آواز میں جو ہے نا گزاری ہے، آپ تھوڑا سا اس پر رو رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رسول سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا دین و دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، جئیں تو شان اور ایمان سے، مریں تو شان اور ایمان سے۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔